بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول کائنات کو جنگ احد میں دشمنوں نے گھیر لیا اور اصحاب چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر یہ کہ مولا علی وہیں موجود تھے۔ مولا علی نے دفاع کیا۔ جب واپس رسول کائنات آنے کے بعد جو مسجد میں گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول کائنات نے کہا کہ اے لوگو، کیا تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تم دنیا کے مال و دولت کے لالچ میں پڑ گئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک نفس کو، ہر ایک انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ ہماری زندگی بہت طویل نہیں ہے، بہت طولانی زندگی نہیں ہے۔ ہم 10 50 سال اور 100 سال تک اس دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے، تم جو اس دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے ہو، یہ قبر تمہیں ہر روز، یہ زمین تمہیں 5 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول کائنات نے کہا تتکلم الارض کل یوم ب50 کلمات، یہ زمین تمہیں 5 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا القبر ینادی ب50 کلمات، یہ قبر تمہیں 5 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ ہر دن، ہر ایک دن، ایوری ڈے 5 مرتبہ قبر آواز دیتی ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، یہ قبر کیا آواز دیتی ہے؟ قبر کیا کہتی ہے؟ رسول کائنات نے کہا جب قبر سب سے پہلی آواز دیتی ہے، قبر کہتی ہے انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، فحملوا الی انیسا، اگر جب تم یہاں آؤ آنے سے پہلے اپنے لیے ایک مونس کا انتظام کرو۔ یہ من انیس، یہ انیس کون ہے؟ یہ مونس کون ہے؟ رسول کائنات نے فوراً کہا قرأۃ القرآن۔ جب تم قبر میں جاؤ گے کون تم سے باتیں کرے گا؟ آج ہم اپنے گھر میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم 2-3 دن اکیلے رہیں تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہم بیٹھ نہیں سکتے اکیلے، کسی کو ہم فون کرتے ہیں، کسی دوست کے گھر چلے جاتے ہیں کہ ہم بور ہو رہے تھے، ہمیں بوریت ہو رہی تھی، ہم اکیلے نہیں بیٹھ پائے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ذرا سوچیں جب قبر میں ہمیں پوری زندگی رہنا ہے تو ہم کیسے رہیں گے قبر میں؟ رسول کائنات نے کہا کہ تھوڑی ہی صحیح تم ہر روز قرأۃ القرآن کرو، تم قرآن کی تلاوت کرو، تم قرآن پڑھو، تاکہ یہ قرآن جب تم قبر میں آؤ گے یہ قرآن تم سے باتیں کرے گا۔ آج کیا ہم اپنے بچوں کو ہر چیز کے لیے ڈانٹتے ہیں کہ بیٹا یہ کرو، یہ کرو، یوں پڑھو، ڈاکٹر بن جائیے، آپ اتنی انگلش سیکھ جائیے، آپ میتھمیٹکس۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا اسکول جانے سے پہلے، کالج جانے سے پہلے، یونیورسٹی جانے سے پہلے بیٹا آپ سے 5 لائن ہی صحیح ہے، ڈیلی ایوری ڈے ہر ایک دن قرآن پڑھ کر جائیے۔ ہم نے کبھی کہا اپنے بچوں سے کہ آپ یہ قرآن پڑھ کر جائیے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے والدین نے ہم سے کبھی نہیں کہا، ہم نے اپنے بچوں سے کبھی نہیں کہا۔ جب ہم نے اپنے بچوں سے نہیں کہا تو ہمارے بچے اپنے بچوں سے کبھی نہیں کہیں گے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک سال ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن گھر میں رکھی ہوتی ہیں، ان پہ دھول جم جاتی ہے اور اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ بھی سال میں کہ قرآن پڑھ لیں۔ کبھی ہوا، اتفاق ہوا تو رمضان میں پڑھ لی۔ رسول کائنات نے کہا کہ یہ قرآن پڑھیے، تاکہ جب تم قرآن پڑھو گے تو یہ تم سے قبر میں۔ رسول کائنات نے کہا یہ قبر دوسری آواز دیتی ہے، قبر کہتی انا بیت الظلمہ، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، فحملوا الی سراجا، بس تم یہاں آنے سے پہلے نور کا انتظام کرو اور روشنی کا انتظام۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ، یہ نور، یہ روشنی، یہ چراغ ہے کیا کہ ہم جس کے لیے، قبر کے لیے جس کا انتظام کرے؟ رسول کائنات نے کہا صلاۃ، اور صلاۃ اللیل، تم ہر ایک نماز پڑھو اور نماز شب پڑھو۔ اس لیے کہ ہم جب نماز پڑھیں گے اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ جب ہمارے ماتھے سے ٹچ ہوتا ہے تو اس کے بعد روایات میں ہے کہ جب ہم قبر میں لیٹیں گے، یہاں سے جہاں ہم سجدہ رکھتے ہیں نور صادر ہوگا، ہماری قبر میں روشنی ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ ہم جب تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے ہم کتنے پریشان و حیران ہو جاتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اندھیرے میں رہنا برداشت نہیں کرتے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم قبر میں کیسے رہیں گے اندھیرے میں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قبر میں روشنی رہے اور آپ اندھیرے میں نہ رہیں تو آپ وقت کی پابندی سے نماز پڑھیے۔ آج ہم نماز کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے، پڑھی نہیں پڑھی کا کیوں نہیں پڑھی؟ بعض کہتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز صبح کے صبح 12:30 بجے ہے، ہم پڑھتے ہیں 5 بجے کا، کیوں؟ کہ ہمارا آفس ہوتا ہے۔ دیکھیں جب قیامت کا دن ہوگا اور جب اعمال نامے لکھے جائیں گے، جب جہنم میں ڈالا جائے گا، روایات میں ہے کہ نماز سب سے آخر میں آئے گی، اس لیے کہ آپ نے نماز کو دنیا میں حقیر سمجھا، نماز تمہیں آخرت میں حقیر سمجھے گی۔ جب آپ کہیں گے نماز سے کہ تم اتنی لیٹ ہمیں بچانے کے لیے آئیں، کیوں آئیں؟ تو نماز فوراً کہے گی کہ تم بھول گئے دنیا میں، تم مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، جب تمہارا جی چاہتا تھا تم پڑھتے تھے۔ تو رسول کائنات نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں تمہیں روشنی ہو تو تم نماز پڑھو۔ رسول کائنات نے کہا پھر تیسری آواز قبر دیتی ہے، قبر کہتی ہے انا بیت التراب،
میں مٹی کا گھر ہوں، فہملو الیہ فراشا، بس تم اپنے لیے بستر کا اور اپنے لیے فرش کا انتظام کر کے آؤ۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ فرش کیا ہے، وہ بستر کیا ہے؟ رسول کائنات نے فوراً کا اعمال الصالح کہا، تم نیک اعمال کرو، تم نیک اعمال جب کرو گے، تم اچھے کام کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں مسکینوں کی مدد کرو، اپنے رشتہ داروں سے حسد نہ کرو۔ آج ہمارے کیا ہے، کوئی تھوڑی سی ترقی کرنا شروع کرتے ہیں ہم اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو اس کے اندر گھمنڈ غرور آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں تمہیں بستر ملے اور تمہاری قبر تمہیں مٹی کی نہ ملے، ہم تھوڑی دیر کے لیے آج کے مٹی پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم مٹی پہ سو سکتے ہیں؟ نہیں سوتے ہیں مٹی پہ، اس لیے کہ ہمیں اچھا بستر چاہیے، ہمیں نرم بستر چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا بستر ملے تو آپ اچھے اعمال کیجیے، آپ نیک اعمال کیجیے، آپ لوگوں سے اچھے سے پیش آئیے، اپنا اخلاق اچھا کیجیے۔ رسول کائنات نے کہا پھر چوتھی آواز جو قبر دیتی ہے، قبر کہتی ہے انا بیت الحیت والعقرب، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، فہملو الیہ تراشا، بس تم یہاں آنے سے پہلے اس کے زہر کی دوائی لے کر آؤ۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ وہ دوائی کیا ہے؟ رسول اللہ نے فوراً کہا وہ دوائی ہے توبہ، کہ تم توبہ کرو۔ اگر توبہ کا کیا مطلب ہے؟ اس توبہ کے مطلب نہیں ہم نے غلط کام کیا ہوں گے اللہ ہمیں معاف کر دے اور پھر اس کے بعد غلط کام کرنے لگے، نہیں، ہم نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں مایوس نہ ہوں، اللہ سے توبہ کرو، پالنے والے ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے بعد غلط کام نہیں کرنے، توبہ کر لی۔ جب ایک بار توبہ ہو گئی پھر ہمیں اچھے کام کرنے۔ اللہ کہتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے سے کیڑوں سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کوکریچ سے ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے، ذرا سوچو جب سانپ اور بچھو ہماری قبر میں آئیں گے اور ہمیں ڈنک ماریں گے، ہمیں کاٹیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قبر میں سکون سے رہیں اور سانپ اور بچھو آپ کی قبر میں نہ آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ پھر رسول کائنات نے کہا کہ یہ زمین، یہ قبر جو پانچویں آواز اور آخری آواز دیتی ہے، یہ قبر ہم سے کہتی ہے، قبر کہتی انا بیت الفقر والفاقہ، میں فقر اور فاقے کا گھر ہوں، فہملو الیہ کنزا، بس تم آنے سے پہلے میری طرف خزانہ لے کر آؤ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ خزانہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ تم ہر دن اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں اور آخرت میں غنی ہو جاؤ اور تم مالدار ہو جاؤ اور تمہارے پاس خزانہ ہو قبر میں بھی اور دنیا میں بھی، تم ہر روز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا کرو۔ جب تم یہ پڑھو گے تو قبر میں بھی تمہارے پاس خزانہ ہوگا، تمہارے پاس سب کچھ ہوگا اور تمہارے پاس دنیا میں بھی سب کچھ ہوگا۔